بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے ہت کے عزت بل منظوری کے لیے کل اسمبلی ایجنڈے پر رکھ لیا ہے۔ کل پنجاب اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سرکاری بزنس میں ہت کے عزت بل 2024 منظور کروایا جائے گا۔ تمام صحافتی تنظیمیں ہت کے عزت بل کو مسترد کر چکی ہیں۔ صحافتی تنظیموں نے کل پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے۔ اسی پر تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو کہ کل 2 بجے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت ہوگا، اس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا اور حکومت پنجاب جو کہ ہت کے عزت بل 2024 لے کر آئی تھی، کل اسے جو ہے وہ اسمبلی کے ایجنڈے پر رکھ لیا گیا اور سرکاری بزنس میں اس کو شامل کیا گیا تاکہ کل اسے منظور کروایا جا سکے۔ تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں اس بل کو مسترد کر چکی ہیں۔ اپوزیشن نے بھی اس بل کو مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے جو ہے وہ کل صحافتی تنظیموں کو 12 بجے اسمبلی میں اپنے چیمبر میں ملاقات کی دعوت دی ہے تاکہ ان کے تحفظات کو دور کیا جا سکے۔ صحافتی تنظیموں نے بھی کل اسمبلی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو بہرحال اب حکومت پنجاب جو ہے اس بل کو ایجنڈے پر رکھ چکی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ صحافیوں کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اب یہ کل ہی معلوم ہوگا کہ کیا حکومت پنجاب جو ہے وہ صحافیوں کے تحفظات دور کر کے اس کو بل کو مؤخر کرتی ہے یا پھر اپنی عددی اکثریت کی بلبوتے پر اسے منظور کروا لیتی ہے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ۔ بشکیک میں پیش آنے والا واقعہ بہت افسوسناک ہے۔ یہ واقعہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ حملوں میں 16 طلباء زخمی ہوئے، جن میں 4 سے 5 پاکستانی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ مزید کہا کہ وزارت خارجہ میں ایمرجنسی یونٹ کو فعال کر دیا گیا ہے۔ اب کرغستان میں حالات بالکل نارمل ہیں۔ کل جو کچھ اسٹوڈنٹس کمرشل فلائٹوں کے ذریعے قریباً 130 پاکستان پہنچ چکے ہیں، تو ان کے لیے آج جو 3 کمرشل فلائٹس اسپیشل فلائٹس کا ارینجمنٹ ہے، اس کے ذریعے قریباً 540 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آ سکیں گے مزید، اور یہ نمبر جو ہے وہ یعنی 670 کا ہو جائے گا۔ 130 کل، 540 3 فلائٹس میں۔ ایک ہم نے آج ایئر فورس سے بات کر کے صبح سے تو اپنا ان کی ایک فلائٹ آج جائے گی، وہ ابھی تیاری میں ہے اور وہ ایئر بس ایئر فورس لے کے جائے گی، اور اس میں جو کیپیسٹی ہے قریباً 130 اسٹوڈنٹس کی ہے، اس کے لیے ایمبیسی نے اطلاع کر دی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو اور جانا چاہیں۔ 540 تو بک ہو چکے ہیں کمرشل فلائٹس پہ، تو ابھی تک ہمیں قریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹس نے وہاں ایمبیسی میں وہاں اپنا انٹری کروائی ہے اور بتایا کہ جی ہم اس ایئر فورس کی فلائٹ میں کسی پاکستانی کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے۔ آج مزید 130 طلباء کو واپس لایا جائے گا۔ وفاقی وزیر عطا طاہر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا، جو افسوسناک بات ہے۔ سیاسی جماعت جو کبھی IMF کو لیٹر لکھتی ہے، جو کبھی GSP پلس سٹیٹس کے والے سے لیٹر لکھتی ہے، جو کبھی ملک میں کیوس پھیلانا چاہتی ہے، ان کی طرف سے مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ والدین کو کہا گیا کہ آپ کے بچے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں۔ اس سچویشن کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا، حکومت کے خلاف استعمال کرنا اور لوگوں کے والدین کو پریشانی کا شکار کرنا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم حکومت کو نیچا دکھائیں، میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے۔ جتنی مذمت کی جائے کام میں، جو 3 ہسپتالوں میں مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کے نام بھی موجود ہیں، تفصیلات بھی موجود ہیں، وہ سٹیبل بھی ہیں، سفیر نے ان سے رابطہ بھی کر لیا ہے، ان کے خاندان سے بھی رابطہ ہے۔ تو دیکھیے حکومت کی طرف سے بروقت رسپانس تھا۔ اگر وزیر اعظم صاحب 48 گھنٹے سے سچویشن کو لمحہ بلمحہ مانیٹر کر رہے ہیں، وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم مکمل رابطے میں ہیں، پوری حکومت کی مشینری دیکھ رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ایئرپورٹ جاتے ہیں، آج فلائٹس آ رہی ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ان کے ساتھ اظہار کرغستان میں پھنسے پاکستانی طلباء کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان کے سفیر حسن علی زیغم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے کرغستان سے پاکستانی طلباء کو لانے والے خصوصی طیارے کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کرغستان میں پاکستانی سفیر حسن علی زیغم کو ٹیلی فون۔ کرغستان سے پاکستانی طلبہ کو واپس لانے والے خصوصی طیارے کے لیے ضروری انتظامات کی ہدایت۔ وزیراعظم کی ہدایت پہ یہ خصوصی طیارہ آج رات 1:30 بجے طلبہ کو لے کر پاکستان پہنچے گا۔ طیارے کے تمام تر اخراجات حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ کچھ پاکستانی طلبہ آج 2 کمرشل پروازوں کے ذریعے بھی کرغستان سے پاکستان پہنچیں گے۔ وزیراعظم نے پاکستانی سفیر کو ہدایت کی کہ کرغستان میں موجود تمام پاکستانی طلبہ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ رابطہ رکھا جائے اور زخمی پاکستانی طلبہ کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان لایا جائے۔ ایسے طلبہ جن کے ساتھ خاندان کے افراد کرغستان میں مقیم ہیں، ان کی وطن واپسی کا انتظام بھی ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے۔ پاکستانی سفیر نے وزیراعظم کو کرغستان کے نائب وزیر خارجہ سے ہونے والی اپنی ملاقات بارے آگاہ کیا اور بتایا کہ کرغستان میں پاکستانی طلبہ بالکل محفوظ ہیں، تشدد کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری اور وزیر مملکت علی پرویز ملک لیسکو ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مل کے اور پاکستان کا سب سے گھمبیر مسائل والا جو ایک پاور سیکٹر ہے، اس کے مسائل کو حل کر کے اور پاکستان کی معیشت میں انشاءاللہ اپنا حصہ پورا ڈال کے اور بہتری کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سیکٹر بہت سارے مسائل اس کے اندر ہیں اور پچھلے 2 مہینے میں ہم نے تقریباً کوئی 3 گھنٹے کی میٹنگز اور پریزنٹیشنز وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کے سامنے پیش کی ہیں، جس کے اندر اس محکمے کے اندر یا اس سیکٹر کے اندر جو سب سے بڑے مسائل ہیں، جو تقریباً 28 سے 30 جن کی تعداد ہے، ان کو ہم نے لسٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ٹرانسمیشن کے اندر، جنریشن کے اندر، ڈسٹریبیوشن کے اندر اور تمام ایریاز کے اندر اربوں روپے کا جو نقصان ہو رہا ہے، وہ ہمارے آنے والے اقدامات کی وجہ سے بہت حد تک انشاءاللہ کم ہوگا اور بہتر ایفیشنسی آئے گی۔ ان اقدامات کی بنیاد پاکستان کے اندر 2013 سے لے کے 18 تک نون لیگ کی حکومت نے جو ایک انقلابی قدم اٹھا کے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے لوڈ شیڈنگ سے اور تاریکیوں سے آزاد کیا تھا، اس دن سے شروع ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے نون لیگ کی حکومت نے 2018 میں جب اس کا اختتام ہوا تو اس کے بعد پاکستان کی معیشت، پاکستان کی صنعت کی گروتھ، پاکستان کے ہر شعبے کے اندر بجائے ترقی کے ایک تنزلی آئی۔ معیشت بجائے گرو کرنے کے نیچے کی طرف گئی، انڈسٹری بجائے گرو کرنے کے نیچے کی طرف گئی، اور اس نیچے کی طرف جانے کی وجہ سے ڈیمانڈ یعنی بجلی کی مانگ کم ہوئی۔ جب بجلی کی مانگ کم ہوئی تو 6% کے اوپر 6.5% کے اوپر جب ہمارے دور میں معیشت بڑھی تھی تو ہم نے اس گروتھ کے اندازے سے بجلی کے کارخانے لگائے تاکہ وہ اس گروتھ کو، اس مانگ کو پورا کر سکیں اور کبھی بھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہ آئے۔ جب مانگ کم ہوئی تو اس کے کارخانوں کی جو تو پائے تکمیل تک پہنچ چکے تھے، ان کی بجلی خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب ان کی بجلی خریدنے والا کوئی نہیں تھا تو فی یونٹ کی قیمت بڑھتی گئی۔ اب میں آپ کو پچھلے 1.5 سال کا قصہ بتاؤں کہ تقریباً 8% کے قریب بجلی کی مانگ کے اندر کمی آئی ہے۔ اس کمی کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے بھی ہم مستقبل کے اندر بہت اہم اقدامات وزیر اعظم صاحب کی اجازت سے کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر بجلی کی جو چوری ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس چوری کی جو سینسٹیوٹی ہے، اس کی اہمیت جو ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ بدقسمتی سے ایک صوبے کے اندر سیاست کی بھیٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں چوری کو ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ذریعے، جس طرح پنجاب، سندھ اور بلوچستان نے اس میں سنجیدگی کا اظہار کیا ہے، وہی سنجیدگی کی گزارش ہم پبلک ڈومین میں خیبر پختونخوا سے بھی کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی طرف سے ایک کنسٹرکٹیو پروپوزل جلد پیش
ہوئے گا ہمیں اور سامنے آئے گا تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہم اکٹھے مل کے عمل درآمد کر کے اس چوری کے مسئلے کا حل نکال سکیں۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ آج کل اخبارات کی زینت اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت ایک سولر نیٹ میٹرنگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ نہ صرف یہ نون لیگ اور شہباز شریف صاحب کی حکم اور نواز شریف صاحب کی حکم کے اوپر 2017 کے اندر ایک پالیسی کی وجہ سے عمل میں آیا جو نون لیگ حکومت نے کی، اس سے پہلے نیٹ میٹرنگ کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ 2017 کے اندر اس کا آغاز ہوا۔ اس وقت سولر پینل کی قیمت بہت مہنگی تھی، اس وقت گروتھ اتنی نہیں ہوئی، لیکن پچھلے ایک سال کے اندر 2023 اور 24 کے اندر اس سال تقریباً کوئی 125% کا اس دفعہ اضافہ کا امکان ہے۔ پچھلے سال نیٹ میٹرز کی تعداد 100% اوپر گئی، اس سے پچھلے سال 142% اوپر گئی، اور آج پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 40 لاکھ کنیکشن میں سے 1,13,000 کنیکشن اس وقت نیٹ میٹرز کے اوپر موجود ہیں۔ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہے کہ جو بجلی کا شعبہ ہے، جو توانائی کا شعبہ ہے، وہ یہاں پہ ایک بالکل اپنی سینٹرل ایک جگہ رکھتا ہے اگر ہم نے اس معیشت کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے۔ اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان اس چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو توانائی کے شعبے کے اندر دیر پا اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اویس لغاری صاحب کی سربراہی کے اندر مجھ ناچیز کو بھی یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ نے غریب ایک عام آدمی جو ہے، جو آج مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہا ہے، اس کو کس طرح سے شیلڈ کرتے ہوئے آپ نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے۔ آپ نے کس طرح سے جو ہمارا انڈسٹریل کنزیومر جو آج یہاں پہ روزگار مہیا کرتا ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے باقی کے ممالک کے ساتھ اس کو کمپیٹیٹیو بنانا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ کی تکلیف اور جو ہمارے یہاں پہ کنزیومرز ہیں ان کی تکلیف سے بخوبی آگاہ ہیں، اور انہوں نے اس ایجنڈے کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کے توانائی شعبے کو جو ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس معیشت کو ہم نے دوبارہ اٹھا کے پاکستان کو اس ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر 2017 تک نظر آیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اس راستے کے اوپر میری بھرپور کوشش ہوگی کہ سردار صاحب کے ساتھ مل کے یہاں پہ سی ای او لیسکو صاحب موجود ہیں، سیکٹری جو آپ کے پاور ڈویژن موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے اندر جو پیٹرولیم ڈویژن ہے اس کے ساتھ مل کے لوگوں کے لیے ہم آسانیوں کا باعث بن سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 2 اور کی ایریاز جس کے اوپر دھیان دیا جائے گا، ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اگلے ہفتے سے ہیٹ ویو ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس کے لیے سردار صاحب نے بڑی کلیئرلی سی او صاحب کو ہدایت کر دی ہے کہ ٹرانسفارمرز کی لوڈنگ اور اس کے مطابق کنزیومر کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کو کس طرح سے اپنے انتظامات کو بہتر کرنا ہے، کس طرح سے ان معاملات کو ترتیب دینا ہے، اس کے اوپر جنگی بنیادوں کے اوپر سی او صاحب نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ترجیح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہے، رینیویبلز کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے تاکہ ایندھن کے اوپر اربوں ڈالر جو ہم سالانہ خرچتے ہیں اس کو کس طرح سے آپٹیمائز کر رہے ہیں، اور آپ کی جو اپنی فیول باسکٹ ہے اس کی کاسٹ کس طرح سے کم کرنی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو گردشی قرضہ ہے وہ آج بھی 30-40 ارب روپے مہینے کے اوپر ہے، تو جو آئی ایم ایف ہمیں گزارش کرتا ہے وہ ہمارے اپنے لیے بھی مفید ہے کہ ہم ان اصلاحات کے ذریعے چوری کو کنٹرول کر کے، بلنگ کو صحیح کر کے، اوور بلنگ سے چھٹکارا حاصل کروا کے جو چور ہے اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال کے اس کے اوپر اس سے اپنی جو اس کا بوجھ ہے، اس کی اپنی جو قیمت ہے اس سے وصول کے ایک عام آدمی کو تحفظ دے سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میری آپ کو پوری یقین دہانی ہے کہ سردار صاحب کی قیادت کے اندر، وزیر اعظم صاحب کی قیادت کے اندر انشاءاللہ اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں گے، اور اپنے پاکستانی بھائی بہنیں جو یہاں پہ مہنگائی کے اندر اس گرمی کے موسم کے اندر مصیبتیں جھیل رہے ہیں ان کے لیے آسانیوں کا باعث انشاءاللہ تعالی بنیں گے۔